تو جو لوگ اللہ کا موازنہ کرتے ہیں دنیا کے بادشاہوں سے، کہ جس طرح سے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلہ چاہیے، جس طرح سے منسٹروں کے پاس جانے کے لیے کوئی سیڑھی چاہیے، اللہ کے پاس بھی دعائیں لے کر جانے کے لیے کسی ولی کا سہارا چاہیے، غلط ہے۔ اللہ کو ہم دنیا کے ان کمتر لوگوں سے مقابلہ نہ کریں۔ اللہ کے ہمسر کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کے ہمسر اور اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال نہیں ہے، اللہ کو تول نہیں سکتے ہیں، اللہ کی مثال بیان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی شبیہ بیان نہیں کر سکتے، تو پھر ہم دعا میں کس طریقے سے دنیا کے لوگوں سے موازنہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی شان گھٹاتے ہیں، اللہ کی عظمت اور تقدس کو پارا پارا کرتے ہیں۔ اللہ تو بلند ہے، اللہ تو شان والا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ یہ اپنی شخصیت بنانے کے لیے اور گھمنڈ اور اکڑ دکھانے کے لیے واسطے سے جو ہے باتیں سنتے ہیں، لیکن جو بھلے لوگ ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی عظیم خلیفہ ہوتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ ہوتے ہیں، بلا واسطہ کے سنتے ہیں۔ ایک غریب آدمی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اکیلا آ جاتا ہے، بغیر واسطے کے آ جاتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک مجبور آدمی، ایک مظلوم آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں بغیر کسی واسطے کے پہنچ جاتا ہے۔ تو ہم مثال دیں تو ان ہستیوں کی مثال دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیں، خلفائے اربعہ کی مثال دیں، بزرگ ہستیوں کی مثال دیں۔ ان چماروں کی، ان کمتر اور ذلیل لوگوں کی مثال اللہ سے نہ دیں، نعوذ باللہ، اللہ کی شان اس سے گھٹتی ہے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کو بغیر واسطے کے پکارا جائے گا، اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا۔ دعا عبادت ہے اور اللہ ہی کو پکارا جائے گا، کیونکہ یہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن سے حاجت روائی کرتے ہو، جن سے مانگتے ہو، جن سے سوال کرتے ہو، تم ہی جیسے بندے ہیں۔ مثال کے طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ بزرگ آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے اپنی جگہ، مگر انسان ہونے میں ہم ہی جیسے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھ، 2 کان، ناک، ہونٹ، دانت، منہ، داڑھی، سر، یہ ساری شباہتیں انسان جیسی، ہم ہی جیسے انسان تھے۔ پھر ہم ہی جیسے انسان کو کیسے پکارتے ہیں؟ ہم پکاریں تو اس کو جو ہماری پکار کو سننے والا ہے، جو سب سے بلند ہے، سب سے طاقت والا ہے، سب سے قوت والا ہے، سب سے نرالی شان والا ہے، سب سے عظیم ہے، جو دنیا اور کائنات کا بادشاہ ہے، جو پوری زمین کو چلا رہا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جو ساری مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، ہم اس کو پکارے اس کو جو سارے لوگوں کا، جن اور انس کا، تمام مخلوقات کا خالق اور بادشاہ اور مدبر اور حاکم ہے، اس کو پکارے۔ ہم ان کو پکارتے ہیں جو خود مجبور ہیں، خود جو ہے محتاج ہیں اللہ کے، ہم ان کو پکارتے ہیں۔ ہم محتاجوں کو پکارتے ہیں جو ہم ہی جیسے ان کو پکارتے ہیں۔ بڑی نصیحت ہے اور عبرت ہے قرآن کی اس آیت میں۔ بہرکیف جو لوگ اللہ کو بغیر وسیلے کے پکارتے ہیں، جو لوگ ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے ہیں، خالص دل سے پکارتے ہیں اور دل کی گہرائی سے خلوص للہیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو دعا کے بڑے بڑے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، دعا کے بڑے بڑے فوائد سامنے آتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور دعائیں سننے والا ہے۔ اس تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے 3381 نمبر کی، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد يدعو بدعاء الا آتاه الله ما سأله او کف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم او قطيعة رحم، کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے جو مانگتا ہے. یعنی بندہ جو چیز اپنے رب سے مانگتا ہے، جو چیز اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتا ہے جس کا مطالبہ بندے نے کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مثل کسی برائی کو ختم کر دیتا ہے، اس انسان کی برائی کو ختم کر دیتا ہے اسی کے مثل جیسی اس نے دعا کی تھی، اس شرط کے ساتھ کہ اس نے برائی کے لیے دعا نہ کی ہو، اس نے قطع رحمی کے لیے دعا نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کا اس نے سوال کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس کے مثل اس کی کسی برائی کو ختم کر دیتا ہے، شر کو اس سے دفع اور دور کر دیتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی کی صحیح حدیث ہے 3556 نمبر کی، ان ربکم حی کریم یستحی من عباده اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ بے شک تمہارا رب زندہ ہے، کریم ہے، اور جب کوئی بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اپنے رب سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غیرت ہوتی ہے، اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی واپس لوٹا دے. کتنی عظیم بات ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اس کے پاس دینے کی کمی نہیں، خزانے ہی خزانے، سارے خزانوں کا مالک اور بادشاہ تو اللہ ہی تعالیٰ ہے. اور پھر جس لمحات سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، وہ رمضان مبارک کا مبارک لمحہ ہے، مبارک ساعات ہیں، مبارک ایام و مبارک دن ہے. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، نوازتا ہے، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ بندے روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، رب کی بندگی میں ہوتے ہیں، دعاؤں میں، تسبیح میں، ذکر و اذکار میں، تلاوتوں میں لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان میں دعا کرنا، اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب کو یاد کرنا بڑا عظیم ترین موقع ہے. اس لیے اس مبارک ایام میں، اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک دن میں ہم اپنے رب کو یاد کریں، اور مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں، اللہ سے سوال کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بزار کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے، ان لکل مسلم فی کل یوم ولیلۃ دعوت مستجابہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دن اور رمضان کی ہر رات، رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے. سبحان اللہ، رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم رمضان کے دن میں، رمضان کی رات میں ایسی ایسی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ایسے مطالبات کریں، اللہ سے ایسی ایسی چیزوں کا سوال کریں جو ہماری پریشانی سے متعلق ہے، جو ہماری اپنی نجی زندگی سے متعلق ہے، جو مسلمانوں سے متعلق ہے، جو امت مسلمہ سے متعلق ہے، جو ہمارے اسلام سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا سوال کریں، ان چیزوں کا مطالبہ کریں. اللہ تعالیٰ سنے گا اور اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پوری کرے گا، دعائیں قبول کرے گا. مگر تعجب ہوتا ہے اور افسوس کا مقام ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ لوگ ایک تو سوال نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اور اگر مانگتے ہیں تو وسیلہ لگاتے ہیں، مانگتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہیں جو خود محتاج ہے، جو ہم ہی جیسے، جو دینے پر قادر نہیں ہے، جن کے پاس کوئی خزانہ نہیں، ان سے مانگتے. ایک بڑی فکر انگیز حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کے اندر مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنے رب سے سوال نہیں کرتے، یا جو
رب کو چھوڑ کر دوسروں سے سوال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے 2686، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، بے شک جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی نصیحت اس حدیث کے اندر کہ اگر ہم اللہ سے سوال نہیں کرتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اگر ہم غیر اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں تو بھی اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا لیتے ہیں، خالص اللہ کو نہیں پکارتے، جس کی وجہ سے ہماری پکار رائے گاں ہو جاتی ہے، ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، یا ہمارے اوپر بلائیں اور مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خالص اللہ کو پکارنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح خالص اللہ کو پکارنا ہے، یونس علیہ السلام کی طرح خالص اللہ کو پکارنا ہے، ایوب علیہ السلام کی طرح خالص اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے میرے بھائی۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظک، اے ابن عباس تم اپنے رب کی حفاظت کرو، رب تمہاری حفاظت کرے گا۔ رب کی حفاظت یعنی اللہ کے حقوق کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت۔ جب ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کے حقوق کی حفاظت کریں گے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ جب اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا، پھر ہمارے اوپر پریشانیاں ہی پریشانیاں اور مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی رہیں گے اور وہ دور نہیں ہوں گے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو تم اپنے رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اگر ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا مددگار دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا معاون دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے حقوق کی پاسداری کرنی پڑے گی، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، پھر اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارے سامنے رہے گا، ہماری نصرت کرتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرنا چاہو تو اللہ سے سوال کرو، غیر اللہ سے سوال نہ کرو، دوسروں سے سوال نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ جب تمہیں سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب تمہیں کوئی حاجت پڑے، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، طلب ہو، تم اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب سے حاجت روائی کرو، اپنے رب کو یاد کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کو یاد کریں، ہم صرف اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ہم صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں، دعا میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، دعا میں کسی کو شامل نہیں کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا۔ دعا بندگی ہے، دعا عبادت ہے، دعا ذکر ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری حدیث میں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل دعا ہے۔ جب اتنی عظیم عبادت ہے دعا، پھر اس عظیم عبادت کو غیر اللہ کے لیے کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ پھر اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے کیسے انجام دیا جائے گا؟ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ میرے بھائی، نتیجے کے طور پر آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دعا عبادت ہے، ذکر ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، لہٰذا ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں، خالص اللہ کو پکاریں، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو ساجی نہ کریں، کسی کو ساتھ نہ ملائیں، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکاریں، ان کو جن کے پاس خزانے نہیں، جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، جو خود محتاج ہیں، جو خود ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، ان کو پکار کر ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں ملے گا تو اس کو پکار کر جس نے ہمیں بنایا،
جس نے پریشانی نازل کی اور جو پریشانی ٹالنے والا ہے، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، جس کو ابراہیم نے پکارا، جس کو موسیٰ نے پکارا، عیسیٰ نے پکارا، سارے انبیاء نے جسے پکارا ہے، ہمیں اسے پکارنا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ترمذی کی حدیث کہ جو اللہ کو نہیں پکارتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ ناراض ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا۔ تعجب کی بات ہے کہ آج غیر اللہ کو پکارنے کے لیے بڑے بڑے مزارات بنائے گئے، گاؤں گاؤں میں مزارات بنائے گئے، جھوٹے موٹے آدمیوں کو ولی کا درجہ دیا گیا، حتیٰ کہ انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں، کتا، بلی، گدھے، گھوڑے، ان سب لوگوں کا مزار بنایا گیا۔ اور یہ مزار اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو پکارا جائے، اللہ کو چھوڑ کر ان مزار والوں کو پکارا جائے۔ دنیا کے اکثر حصے میں مزارات بنائے گئے، اور ان سب کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مزار والے کو پکارتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے، ساری دنیا میں اسی راستے پر مسلمانوں کی اکثریت چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیسے نہیں ناراض ہوگا؟ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مصیبت کیسے نہیں نازل کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت سے کیسے نجات دے گا؟ میں دعویٰ کرتا ہوں، آخری کلام میرا یہی ہے، اس ٹاپک کا میرا دعویٰ ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے، اگر دعاؤں کی قبولیت چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہوں، ہماری حاجات پوری ہوں، ہماری ضرورتیں پوری ہوں، تو سب سے پہلے دنیا کے تمام مزارات کو توڑنا پڑے گا۔ پہلے نمبر پر دنیا میں جتنے مزارات ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ غیر اللہ کی پکار کی جگہ ہے، یہاں پر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے حاجت روائی کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں مقبول ہوں اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹال دے، سب سے پہلے دنیا کے تمام مزارات کو منہدم کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے سعودی گورنمنٹ نے یہاں کے سارے مزارات کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ ایسے مرد مجاہد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایسے مرد مجاہد دنیا کے گوشے گوشے میں پیدا فرما، تاکہ یہ مرد مجاہد دنیا کے خطے سے مزارات کو ختم کر سکیں۔ آمین۔ تو اگر اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا کے تمام مقامات سے مزارات کو ختم کرنا پڑے گا، منہدم کرنا پڑے گا۔ دوسرے نمبر پر جو شرک کے کام ہیں، شرک کے انڈے ہیں، شرک کے طریقے ہیں، ان تمام چیزوں کو بند کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان تمام اڈوں کو، ان تمام راستوں کو، ان تمام طریقوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑے گی، وہ عقیدہ اپنانا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور دین اسلام کے اندر جتنے بھی عقائد سے متعلق امور ہیں، ان تمام امور میں وہی عقیدہ رکھنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ پھر اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب کو یاد کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پکار کیسے نہیں سنتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیسے قبول نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، اللہ کی نصرت نازل ہونے لگے گی، اللہ کی مدد نازل ہونے لگے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہونے لگے گی، مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، ہماری عزت و شان بڑھے گی، دنیا میں ہمارا تشخص ہوگا، ہماری پہچان ہوگی، ہمارا غلبہ ہوگا، اور ہم ہی دنیا پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم میں سے ان مسلمانوں کو سمجھ دے جو تجھ کو نہیں پکارتے ہیں، تجھے چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ بار الہ انہیں سمجھ دے کہ وہ تجھے سمجھیں، تجھے پکاریں، تجھ سے دعا کریں۔ بار الہ ہم میں ایسا مرد مجاہد پیدا فرما جو دنیا کے مزارات کو ختم کر سکے۔ بار الہ
ہم گناہگار ہیں، عاصی ہیں، نافرمان ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سب لوگوں کے گناہ کو معاف فرما دے۔ بار الہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دنیا کی مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ بار الہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کے اندر ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب لوگوں کے دلوں کو صاف بنا دے، ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر دے، مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دے۔ اور آخر میں، سب سے آخر میں، گجرات کے نڈیاڈ کی اس کمیٹی کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو نئی مسجد کی کمیٹی ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑا درد رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کمیٹوں کو مزید ہمت دے، حوصلہ دے، جو دیر تک کام کر سکیں، جو امت مسلمہ کی خیر و بھلائی کے لیے کام کر سکیں، جو سلفیت کی روشنی گوشے گوشے میں پہنچا سکیں۔ اللہ ان کے قوت میں بازو دے، ان کی مالی امداد فرما۔ اللہ اس نوجوان کمیٹی کی حفاظت فرما اور ان کے اندر اتحاد فرما، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ سارے لوگ مل کر اس نوجوان کمیٹی کی مدد کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کا ساتھ دیں۔ میں شکر گزار ہوں نئی مسجد نڈیاڈ کے نوجوان کمیٹی کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ہم ان کو یاد کر سکیں، اور اس پیغام کے ذریعہ ہم نے ان کو مخاطب کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی شکریہ بجا لاتے ہیں جو اس نوجوان کمیٹی کے ہمدرد ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے قدم سے قدم ملا کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بار الہ سب کے دلوں میں اخلاص دے، سب کے اندر للہیت دے، اور سب کو مخلص ہو کر دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔